زرتاج صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جماعت میں چل کیا رہا ہے؟ اسد کیسر صاحب اور شبلی فراز صاحب الجھ بیٹھے، پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے کہ میں 1995 سے یہاں موجود ہوں، آپ تو کل آئے ہیں۔ معاملہ وہی شیر افضل مروت والا ہے۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت کا عمر ایوب پہ ان کی کافی زیادہ ریزرویشنز تھیں، شبلی فراز پہ تھیں۔ آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنی صفیں آپ کی سیدھی نہیں ہیں۔ یہ آئے روز کیوں الجھتے ہیں؟ تھینک یو فیصل، تھینک یو ارشاد عارف صاحب۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹی چونکہ 9 مئی کے بعد بھی اور 8 فروری کے بعد تو خیر بہت زیادہ مضبوط ہوئی جو الیکشن ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے کوشش کی تھی کہ ہمارے لیڈر کو توڑا جائے، ہماری پارٹی کو ختم کیا جائے، ہماری پارٹی کے نشان کو چھین لیا گیا، ہمارے ورکر کی امید ختم کر دی جائے، لیکن ہماری پارٹی الحمدللہ نہیں ٹوٹی، جڑی۔ لیڈر بھی تگڑے نکلے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی تگڑی نکلے، کارکنان بھی بڑے تگڑے نکلے۔ ایسے میں پارٹی کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے۔ پارٹی ابھی بھی، اب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، مجھ سے ابھی سے لوگ کہتے ہیں آپ ڈیرہ غازی خان میں ہمیں فلانے حلقے کی ٹکٹ دے دیں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ابھی تو الیکشن ہوا ہے، ابھی سے یہ پھر لوگ ٹکٹیں مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے میں جمہوری پارٹی میں چاہے پولیٹیکل کمیٹی ہو، چاہے کور کمیٹی ہو، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بالکل ہیلدی بات چیت بھی ہونی چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہونا چاہیے، ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر موروثیت نہیں ہے، جمہوریت ہے، وہاں پہ اختلاف رائے ہے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمارے انفارمیشن سے جو ریلیٹڈ لوگ رؤوف حسن صاحب ایک دے دیتے ہیں یا ایک اعلامیہ دے دیتے ہیں۔ آئی تھنک میں تو اس تنقید کو بھی، ڈفرینس آف اوپینین کو بھی، پرانے کو اور نئے کو، میں تو اس کو بڑا پازیٹیو لیتی ہوں۔ زرتاج صاحبہ، سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اب جو ممبرز بھی بن گئے، مراد بھی مل رہی ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی مل رہے ہیں، کارکنوں کی نسبت آپ لوگ تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن پھر ہی الجھتے ہیں آپس میں۔ یہ اس کو آپ 100 بار کہہ لیں کہ جمہوریت ہے، موروثیت نہیں ہے، اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن آئے دن یہ لڑائی کیوں؟ ایکچولی فیصل، جو بھی ارشاد عارف صاحب نے بات کی نا جس کانٹیکسٹ میں ایکچولی ان سے ایگری کرتی ہوں، میں آپ دونوں سے ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو ہم 9 مئی سے پہلے والے ہیں ان کو اپنی برداشت کو زیادہ کرنا چاہیے۔ جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، ہم بھی خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری سپیس جو ہم سے لی، کیونکہ ہم اس وقت چھپے ہوئے تھے، لیکن ہم ظاہری بات ہے کوئی ذاتی جھگڑا کر کے تو نہیں چھپے ہوئے تھے، اصول کے اوپر، موقف کے اوپر کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی میری قربانی بہت بڑی، میرے اوپر 43 FIR ہے اور میرے آر او کے دفتر کے سامنے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اغوا کیا گیا۔ اسی طرح شیر افضل مروت صاحب کہے کہ جب آپ سارے چھپے ہوئے تھے تو میری بہت بڑی قربانی دی ہے، یا بیرسٹر گوہر صاحب کہیں یا اسد کیسر صاحب کہیں، ہم سب کی قربانی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سب کی قربانی مل ملا کے بھی خان صاحب سے بڑی نہیں ہے۔ خان صاحب اس وقت جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھے ہوئے، 31 سال کی ان کو ناحق راتوں رات سزا دی گئی ہے، 5 کمرے ان کے پاس، زرتاج صاحبہ کال کوٹری تو نہیں ہے، تک آنے نہیں دی جا رہی، تو وہ ٹھیک کہہ رہے۔ پھر آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کاز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں آپس میں اختلاف کو اس طرح میڈیا پہ نہیں بیان کرنا چاہیے، ہمیں اندر کے فورم پہ بات کرنی چاہیے، تو اس سے میں ایگری کرتی ہوں۔ اس طرح ہم خان صاحب کے کاز سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب حکومت چاہ رہی ہے آپ سے مذاکرات کرنا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ظاہر پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے اور امپورٹنٹ آدمی ہیں، پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، بلکہ میرے خیال اب بھی شاید صدر ہیں پنجاب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو تو رہائی پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے پولیٹیکل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی، مذاکراتی کمیٹی، جس میں شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور میرے خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے آپ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں کہ پھر وہ مذاکرات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مذاکرات کے راستے پر آ کیوں نہیں رہے؟ یہ جو کور کمیٹی کے آپ کا اجلاس ہوا ہے اس میں کوئی لائحہ عمل طے ہوا ہے کہ اب ہمیں مذاکرات سنجیدگی سے آغاز کر دینا چاہیے؟
ایکچولی میں تو ارشاد عارف صاحب ایز پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے، اور جتنا ظلم زیادتی ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر خان صاحب کے ساتھ ہوا یا کارکنان کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو پھر ہماری ہمت ہے کہ ہم ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. تو میں اس پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسپیس لینی چاہیے، بات چیت کا راستہ ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمیں اسپیس بلڈنگ کر کے خان صاحب کا جو نیریٹو ہے کہ ناحق جو لوگ جیلوں کے اندر ہے خان صاحب سمیت ان کو باہر آنا چاہیے، یہ ہمارا بھی موقف ہے. جو ہماری خواتین کارکنان جیلوں کے اندر ہیں یا ہمارے ورکر ان کو باہر آنا چاہیے، اور عوام کے مینڈیٹ کو پٹاخہ ڈالنے کے بجائے اوریجنل فارم 45 والوں کو باہر آنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے. جتنا پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو سیاست کا حق ہے اتنا خان صاحب کو بھی حق ہے، اور خان صاحب تو اوریجنل سب سے زیادہ ووٹ لینے والا 8 فروری کو ہیں. تو میں تو اس کو پازیٹیو لیتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس دے گی. ہمیں ہر وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کو سزا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، اصل تو کسی کیس کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے خان صاحب کے اوپر. نہیں، جب آپ پہلے ہی شرط عائد کر دیں گے کہ جی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، باقی اس کے بعد رہ کون جاتا ہے؟ کیا آپ نے اچکزئی صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کرنے؟ یہ تو آپ کی شرط ہے نا، ان کی طرف سے تو کوئی شرط نہیں ہے. نہیں ارشاد عارف صاحب، ایسا ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھ جائیں یا کوئی اور کسی اور کے ٹاک شو میں بیٹھ جائے یا کوئی ان سے کیمرے کی آنکھ ان سے کوئی بات کر لے. پرسنل پوائنٹ آف ویو تو کسی کا بھی ایگری یا ڈس ایگری ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ایک پارٹی کا نیریٹو ہے اور پارٹی کے اسپوکس پرسن رؤوف حسن صاحب جو آپ کو ایک لائعمل بتائیں گے، وہی پھر وہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے ہمارے خان صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد آپ کو وہ دیں گے. ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، مگر ہم نے تو ابھی تک کوئی ایسا بات نہیں کی کہ ہم نے فلانے سے مذاکرات نہیں کرنے. ابھی تو ہمارا کل سے جب اسمبلی کا اجلاس سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ایم این ایز ہیں ان سے یہ ایجنڈا رکھا گیا اور اس سے بات چیت ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پازیٹیولی آگے بڑھے گی. ظلم اور جبر تو ہم نے نہیں، اب مسئلہ یہ ہے زیادہ ظلم اور جبر کس پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہمیں ہے، تو بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہی سوال جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم پاکستان سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں. دیٹ مینز کہ ایک تو آن بورڈ آپ لوگ نہیں ہیں، آپ کی کور کمیٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کے بعد بھی کوئی متفقہ بات نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سیاسی حقیقتوں سے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر کرنے کس سے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، آپ مذاکرات کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ فیصل میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں. دیکھیں، مجھ سے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا، جتنا ظلم ڈی جی خان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو میں کبھی بھی پی ایم ایل این کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گی. لوگوں کو تو وہ فریم ہی پسند نہیں آتا کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ اوریجنل پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کیا، خان صاحب کے اوپر ظلم کیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. مجھے پرسنلی ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، لیکن لارجر انٹرسٹ میں، پارٹی کے انٹرسٹ میں، خان صاحب کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ میں جو میری بات ہوگی وہ کوئی اور ہوگی. اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم آپس میں جب پارٹی میں ڈسکشن کریں گے، جو نیریٹو آپ کے سامنے آئے گا، جو اعلامیہ آ گیا، وہ کچھ اور ہوگا.